بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک چھوٹی سی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دھمبا بکری تینوں ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ گرمی زیادہ تھی، بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے ایک جگہ ان کو گھاس کا ایک بنڈل نظر آیا۔ گھاس تھوڑا سا تھا، اتنا تھا کہ تینوں میں سے ایک جنا کھائے اور پیٹ بھرے۔ اب تینوں کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ گھاس اگر مجھے مل جائے تو میں آرام سے کھا کے زندہ رہ سکتا ہوں۔ اب تینوں اپنے اپنے دل کے اندر یہ سوچنے لگے کہ کس طرح سے یہ گھاس ہم کو مل جائے۔ پھر تینوں نے مل کے سوچا کہ چونکہ گھاس اتنی ہے کہ ایک ہی جنے کا پیٹ بھرے گا، تو ایسا کرتے ہیں کہ تم سب اپنے اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کرو، تمہارے خاندان کی عظمت اور بلندی بیان کرو۔ تو جس کے خاندان کی بلندی اور احترام زیادہ ہوگا، گھاس اسی کو دے دے۔ کہ ٹھیک ہے، چلیے بیل آپ بتائیے آپ کے خاندان کی بڑائی۔ بیل آئی اور بیل نے کہا کہ بھئی میرا خاندان بہت بڑا ہے اور بہت ہی اونچا ہے اور بہت ہی بلند درجے پر فائز ہے۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تھے تو آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کی ضرورت پڑی تھی اور کھیتی باڑی میں ہل چلانا تھا۔ تو میرے باپ دادا نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کی، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کام کیا اور ان کے لیے کھیتی باڑی کی، اور پھر آدم علیہ السلام نے اس کھیت سے جو اناج نکلا اس پہ گزارا کیا۔ تو سوچئے میرے باپ دادا کتنے عالی مرتبت ہے، کتنے اعلی مقام والے ہیں، کتنے عزت والے ہیں، لہٰذا یہ گھاس تو مجھے ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دھمبے سے کہا کہ بھئی آپ بتائیے۔ تو دھمبے نے کہا کہ بھئی میرا خاندان تو اس سے بھی بلند ہے، میرا خاندان عالی مرتبت والا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالمین نے حکم کیا کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو قربان کر دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا۔ لیکن خدا کی قدرت تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلی، بلکہ میرے باپ دادا اس وقت کام آئے اور دھمبا بن کر وہاں پہ گئے اور اللہ نے چھری میرے باپ دادا کی گردن پر چلوائی۔ یعنی سوچو کہ میں کتنا عالی مرتبت ہوں، میں کتنا اعلیٰ ہوں، میرا خاندان کتنا افضل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ پر میرے باپ دادا نے آ کے حضرت اسماعیل کو بچایا۔ تو یہ گھاس تو مجھے ملنی چاہیے۔ اب اونٹ کافی دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ دونوں نے تو اپنے خاندان کی باتیں بتا دی، افضلیت انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اچانک اس نے کیا کیا کہ اپنی لمبی سی گردن گھاس میں ڈالی اور گردن کو اوپر لے جا کر چبانے لگا، کھانے لگا اور کہنے لگا جناب گھاس کھانے کے لیے بھی کوئی مرتبے کی ضرورت ہے؟ گھاس کھانے کے لیے بھی کوئی اعلیٰ مرتبے اور مقام کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ یہ اسٹوری کے اندر جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے، روحانیت کی بلندی پر پہنچنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی خاندان کے افضلیت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مرتبے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مقام کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں، کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عالی مرتبت خاندان والے ہی وہاں پہنچ سکتے ہیں، اولیاء، انبیاء، پیغمبر اور درویش لوگ ہی پہنچ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان جو چھوٹے سے چھوٹا ہو لیکن خدا کی محبت اس کے دل میں ہے، خدا کی لگن اس کے دل میں ہے، تو وہ انسان بلند سے بلند مرتبے پر پہنچ جائے گا، کیونکہ آخرت میں خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ بھئی تمہارے پاس ڈگری کون سی ہے، کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، سیاسی خاندان کے کہ بادشاہت کے خاندان سے، درویشوں کے خاندان سے کہ فقراء کے خاندان سے۔ خدا نہیں پوچھے گا، خدا یہ پوچھے گا کہ تمہارے اندر میری محبت ہے یا نہیں ہے، بس اتنی سی چیز ہے۔ تو اس بلندی پر پہنچنے کے لیے آپ، جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی آپ کو مقام چاہیے تو آپ کو سفارش چاہیے، دنیا کے اندر کوئی مرتبہ چاہیے تو آپ کو سفارش چاہیے، آپ اعلیٰ خاندان کے ہیں تو آپ کو سفارش مل جائے گی۔ غریب اور غربا کو یہ مقام نہیں مل سکتا اس لیے کہ ان کے پاس سفارش نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ایسا ہے جہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلتی، صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش چلتی ہے اور کسی کی نہیں، لیکن وہ بھی اس وقت جب انسان خود محنت کرے، خود عبادت کرے، خود اللہ کا ذکر و فکر کرے تو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے، بھلے معمولی سے معمولی انسان ہو۔ یاد کیجئے بلال کو، حضرت بلال کو، غلام تھا لیکن کیسے مرتبے پر پہنچا کہ اسلام کے اندر پہلی اذان دینے کا شرف اس کو مل گیا۔ واہ، سبحان اللہ! کیا ہم اور آپ یہ ایسا مرتبہ چاہتے ہیں؟ تو ضرور خدا سے محبت کیجئے، خدا سے لو لگائیے، خدا سے رابطہ قائم کیجئے، وہ اس مرتبے اور اس مقام پر انشاءاللہ ہم سب کو فائز کرے گا۔ انشاءاللہ عزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔